ہماری سب سے بڑی اچیومنٹ جو ہے وہ تو ہم نے ایک مثال قائم کی کہ ہم نے مری کوسار یونیورسٹی بنا دی. یہ واقعی آپ کا بہت بڑا کام. اچھا، اس میں ہمارے لوگ جو ہے وہ بچیوں کو پڑھانے کے لیے مائیگریٹ ہوتے تھے، خود فیملی پوری کو لے کے وہ پنڈی اسلام آباد میں آ جاتے تھے، بڑی مشکل سے اخراجات پورے کرتے تھے. ہم نے کوسار یونیورسٹی نہ صرف بنا دی بلکہ اس کی جب میں نے پہلی دفعہ قرارداد پیش کی تو مجھے بھی تھوڑا سا ڈاؤٹ تھا کہ پتہ ہوگی کہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نیت ٹھیک ہو تو اس پہ اللہ تعالیٰ برکت ڈالتے ہیں. وہ بڑی تیزی سے ہوا اور آج ہمارے دوسرا سیمسٹر جو ہے وہ وہاں پر شروع ہے. اس میں ہمیں اکوموڈیشن مل گئی پنجاب ہاؤس کی اور ریسورس سینٹر کی، اس میں معاملہ بڑی تیزی سے جاری ہے اور وہ سہولت مل گئی. لوگوں کی مائیگریشن بھی نہ صرف رکے گی بلکہ لوگ پنڈی اسلام آباد سے واپس اس طرف واپس جو ہے نا وہ گاؤں میں جائیں گے. مری کا مسئلہ تو حل ہو گیا. کوٹلی ستیاں کا بتائیں. کوٹلی کا بھی بتاتے ہیں. کوٹلی چونکہ تھوڑی چھوٹی تحصیل تھی، کوٹلی ستیاں کے لیے اس بجٹ میں انتہائی مشکور ہوں عثمان بزدار صاحب کا کہ اس بجٹ میں گورنمنٹ کالج فار ٹیکنالوجی جو 3 سال کا ڈپلومہ کروائے گا وہ جو ہے وہ منظور کرا کے اس کے اوپر کام شروع ہے. اس کی بلڈنگ کے لیے سروے ہو رہا ہے، باقی سارا سلسلہ ہو رہا ہے اور وہ پروجیکٹ جو ہے وہ 1 ارب سے زیادہ کا پروجیکٹ ہے. اس میں ہمارے بچے یہاں سے گھر سے کھانا کھا کے وہاں پہنچ کے وہ 3 سال کا ڈپلومہ کریں گے اور وہ ٹیکنیکل ہینڈ ہو کے یہاں سے نکلیں گے. اور ہماری کوشش یہ ہے، میرے بیٹے کی خاص کر اس میں کافی کنٹریبیوشن ہے کمانڈر قاسم کی، ان کی یہ کوشش ہے کہ ابو ہم اس کو اس اسٹینڈرڈ پہ لے کے جائیں گے جس طریقے سے CMTI تھا جو جیپنیز ایڈ سے بنا تھا. اور وہاں سے جب فارغ تحصیل بچے ہونے لگیں گے، 3 سال پورا ہوگا تو باہر کی کمپنیاں آ کے ان کو سلیکٹ کر کے یہاں سے باہر لے کے جائیں. واقعی یہ بڑا انیشیٹو ہے. یہ بتائیں کہ اس کی لوکیشن کیا ہے، ایگزیکٹ لوکیشن یہ کہاں پہ بنائی جائے گی؟ دیکھیں اس سلسلے میں اگر شکریہ نہ ادا کروں تو یہ وہ کمظرفی ہوگی کہ اس کے لیے ہمیں سب سے بڑا مسئلہ زمین کا تھا. پاپا شکیل نامی ہمارے ایک ٹرانسپورٹرز ہیں، انہوں نے برس لبے سڑک یہ جو ٹورزم ہائی وے ہماری بن رہی ہے اس کے اوپر انہوں نے 30 کنال زمین جو ہے وہ ہمیں ڈونیٹ کر دی ہے. اس کا انتقال ٹیوٹا کے نام پہ ہو گیا ہوا ہے اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ کام جاری ہونے والا ہے انشاءاللہ. زبردست. اس کی ایگزیکٹ لوکیشن کیا ہے؟ اس کی ایگزیکٹ لوکیشن جب آپ کوٹلی سے واپس پنڈی کی طرف آتے ہیں تو رستے میں ایک آتا ہے کہوٹی سے تھوڑا سا اور نیچے آتے ہیں تو وہاں پہ اس کی بر لبے سڑک جو ہے وہ یہ انشاءاللہ اس کی بلڈنگ بنے گی. بہت بڑی بلڈنگ کے اوپر بہت بڑا خرچہ آئے گا، یعنی 1 ارب سے زیادہ بمائے مشینری 1 ارب سے زیادہ اس کے اوپر خرچہ آئے گا اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہمارے اسی ٹینیور میں یہ کام جو ہے نا یہ شروع ہو جائے. بہت زبردست. اچھا یہ بتائیں جو اسکولس کا سسٹم ہے اس کے لیے آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں اسکولوں میں ہمارے بہت سارے کوئی 22 اسکول جو ہے وہ ہم نے اپ گریڈ بھی کروائے، چھوٹے بھی بڑے بھی، پرائمری ایلیمنٹری سیکنڈری سارے. کالجز کا معاملہ تھا ان کو بھی ہم ساتھ ساتھ حل کر رہے ہیں. ہمارے کرور کالج کا مسئلہ تھا، اس کے لیے بھی ہم نے فنڈ الوکیٹ کرا لیے. ایک جو پنجاب گورنمنٹ جو ہے ایک انصاف اسکول سسٹم جو ہے وہ لا رہی ہے اور اس کے اوپر بھی کام جو ہے نا وہ شروع ہو گیا ہوا ہے. وہ یہ ہے کہ تمام اسکول جو ہے ان کو اپ گریڈ کیا جائے گا. جو پرائمری اسکول ہیں وہ صبح کے ٹائم جب چلیں گے 12-1 بجے تک چلیں گے تو پرائمری کلاسز اس میں چلیں گی. 12 کے بعد جو ہے وہ سیکنڈ شفٹ میں وہاں پہ جو ہے وہ مڈل کلاسز جو ہے نا 6ویں 7ویں 8ویں کی کلاسیں چلیں گی. یہ بڑا زبردست اقدام ہے. ٹیچرز جو ہیں ان کو یہ آپشن دی جائے گی کہ جو سیکنڈ ٹائم کام کرنا چاہ رہے ہیں ان کو اضافی تنخواہ ملے گی، 15-20 ہزار روپیہ پر منتھ ان کو اضافی تنخواہ ملے گی. وہ پڑھانے کے لیے تیار ہیں تو وہ پڑھائیں گے. اگر وہ پڑھانے کے لیے کسی وجہ سے تیار نہیں ہیں تو لوکل کمیونٹی میں سے جو ہے وہ بچیاں جو پڑھے لکھے ہیں اس کوالیفیکیشن پہ پورے اترے ہیں ان کو کانٹریکٹ بیسس پہ ان کو لیا جائے گا اور وہ پڑھائیں گے. 2 چیزیں اس میں سے ہوں گی. ایک تو گورنمنٹ کے اخراجات بچیں گے کہ اسکول کو اپ گریڈ کرنے کے لیے نئی بلڈنگ بنائی جائے، باقی معاملہ کیا جائے، اس بلڈنگ کو ہم یوز کریں گے. دوسرا ان امپلائمنٹ جو ہے اس پہ بھی فرق پڑے گا کہ وہ لوکل لوگ جو ہیں ان کو امپلائمنٹ بھی ملے گی. اور یہ معاملہ جو ہے یہ تینوں سٹیپس میں ہے، پرائمری ٹو مڈل ٹو ہائی ٹو ہائر سیکنڈری اور اس سے آگے پھر کالجز تک بھی ہوگا انشاءاللہ. یہ انصاف اسکول پروگرام ہے ہمارا. آپ نے مجھے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ ہم کوسار یونیورسٹی کا کیمپس یہاں پہ بنا رہے ہیں، اس کی کیا ابھی تک اپڈیٹ ہے؟ کیا کیا ابھی تک آپ نے؟ دیکھیں ابھی فی الحال جو ہے وہ جو ہمارے کالجز ہیں، یہ کوسار یونیورسٹی ہے ہمارے اس پورے ہیلی بیلٹ کے لیے جس میں مری، کوٹلی، کوہوٹا، کلر سے یہ سارے نیشنل اسمبلی کا جو حلقہ ہے یہ سارے کے سارے کو کور کر رہی ہے. اس میں ہمارے اسٹڈی سینٹر جو ہیں وہ کوٹلی میں
اور کوہٹا میں، کلر سیدہ میں، ان تمام جگہوں پہ اسٹڈی سینٹر جو کالجز ہیں ہمارے ان کو اس میں شامل کر لیا گیا ہے. ان کے لیے فنڈز بھی الوکیٹ ہوئے ہیں. اسٹڈی سینٹر جو ہے وہ کام شروع کر دیں گے. جہاں تک کیمپس کا تعلق ہے اٹ ول ٹیک سم ٹائم. اس میں جو یونیورسٹی ایکٹ ہے اس میں دیا ہوا ہے کہ اتنے عرصے کے بعد یونیورسٹی جو ہے وہ کیمپس اپنے جو ہے نا وہ بنا سکتی ہے، تو اس کے مطابق وہ بنیں گے. لیکن اسٹڈی سینٹر جو ہے وہ جو ہے وہ انشاءاللہ ابھی جلدی کام شروع کر دیں گے. 15 کروڑ روپے کی وہ واٹر سپلائی اسکیم ہے جس کے اوپر فنڈ گورنمنٹ آف پنجاب نے، میں بزدار صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہیں الوکیٹ کر دیے، فنڈ آ گئے ہیں، اس کے اوپر کام شروع ہونے کو ہے. مری میں دھار جاوا ایک جگہ تھی جہاں سے پانی جو ہے وہ فلٹر ہو کے مری کو آلریڈی ملتا تھا. وہاں پہ ڈیم بنا کے اس ڈیم کے لیے 2 ارب سے زائد اماؤنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ آف پنجاب سے ہم نے ریلیز کرا دیا، اور وہاں سے پانی اور مزید فلٹر ہو کے ایک سیکنڈ سسٹم لگے گا، اس کے ذریعے وہ جو پانی جو ہے نا اس ایریے میں مری کو جو ہے وہ ملنا شروع ہو جائے گا. ایٹ دی سیم ٹائم ہم سمال ڈیم، جس طریقے سے اسمبلی ڈیم ہے یا یہ دوسرا راول ڈیم، اس طریقے کے ڈیم جو ہے وہ علاقے میں نے پرپوز کیے ہیں. کچھ 6 ڈیم پرپوز کیے ہیں. دار جاوا ہے، دار جاوا کے بعد ایک دوسیری ہے جو 3-4 یونین کانسلوں کا جو ہے وہ سنگم بنتا ہے مری میں، وہ جگہ ہے. ادھر جو ہے ایک 2 کھڈا ہے، اس میں بنے گا. اس کے بعد ایک گڑکنا سندھ ہے، اور ایک اور جگہ ہے وہ بیل چکا. اس ایریے کے ڈیم جو ہے یہ پرپوز کر دیے گئے ہیں. بڑی کلوز ان کے ساتھ جو ہے وہ کوارڈینیشن شروع ہے. ڈیم والے جو ہے وہ یہاں سے جا کے ان کی ایک وزٹ کر رہے ہیں، وہ ان کو دیکھ آئے ہیں، اور اس کا معاملہ جو ہے وہ جاری ہے. اگر یہ جو بھی ان میں سے ٹیکنیکل فیزیبل ہوں گے ان کے اوپر جو ہے وہ گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے وہ اماؤنٹ جاری کرے گی. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے بڑے ڈیم یا چھوٹے ڈیم ایوب کے دور کے بعد آج دن تک نہیں بنے تھے. یہ خان صاحب کی ویژن تھی جس کے مطابق انہوں نے ہمیں بتایا، اور اس معاملے کو ہم لے کے چل رہے ہیں. انشاءاللہ پانی کا معاملہ جو ہے وہ مستقل بنیادوں پہ حل کر کے یہ بہت بڑا انیشیٹو ہے، ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ ڈیمز تو ضرورت ہے. تو یہ بتائیں کہ یہ وعدہ ہی ہوگا، وعدہ وفا بھی ہوگا، یہ کب تک بنیں گے؟ آپ نے پہلے بھی پانی کا مسئلہ کہا کہ حل ہو رہا ہے، یہ پانی کب تک مل جائے گا؟ جو شارٹ ٹرمز میں نے آپ کو بتایا نا 2 جگہوں سے جہاں سے پانی مری اور 15 کروڑ کا اپنے ہوگی، 2 ارب کا جو اماؤنٹ جو ہے نا وہ سینکشن ہو چکا ہوا ہے، وہ تو ود ان اے ایئر ٹائم وہ سارے کا سارا امپلیمنٹ ہو کے لوگوں کو پانی ملنا شروع ہو جائے گا. یہ کب تک ہوگا؟ یہ 1 سال کے اندر اسی سال میں جو ہے یہ مکمل ہو جائیں گے. جو دوسرے جو لانگ ٹرمز ہیں اس میں شاید کوئی 2-1 سال لگ جائیں یا 3 سال لگ جائیں، لیکن وہ لانگ ٹرم پلاننگ ہے. اس میں وہ ڈیم جو فیزیبل ہوں گے ان کے اوپر اماؤنٹ آئے گا، تو پھر ان کے اوپر جو ہے نا وہ کام شروع ہوگا. تو وہ لانگ ٹرم پلاننگ ہوگی. وہ جب بن جائیں گے تو پھر انشاءاللہ اس ایریے کا پانی کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا. ایم پی اے صاحب، ایک خاتون نے مجھے کہا کہ یہاں کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے گائنی کا ہے. کوئی گائنی کا ہاسپٹل نہیں، کوئی گائنی کی ڈاکٹر نہیں. اگر کسی خاتون کی رات کو طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، وہ کہاں جائے گی؟ اس حوالے سے آپ لوگ کیا پلان کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اس وقت تحصیل ہیڈ کوارٹر جو کوٹلی ستیاں ہے اس میں الحمدللہ ایک تو اکوپمنٹ بھی سارے پورے کر دیے. آپریشن تھیٹر جو ہے وہ فنکشنل ہے گائنی کا، اور ایٹ دی سیم ٹائم اس وقت 3 گائنیکالوجسٹ جو ہے وہ موجود ہیں اور 3 انتھیزسٹ موجود ہیں، اور وہاں پہ لوگوں کو جو ہے پراپر طریقے سے سہولت مل رہی ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اس سے پہلے کوٹلی ستیاں کے پاس جو ہے وہ شام کو یہ اسپتال بند ہو، ٹی ایچ کیو تھا لیکن شام کو بند ہو جایا کرتا تھا. یہاں کے وزیر اعظم بھی رہے، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، میرے جن سے میں نے الیکشن جیتا، اشفاق سرور صاحب بھی تھے، انہوں نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی ہوئی تھی، اور یہ یہاں پہ لوگ جو ہے شام کو اسپتال بند ہو جاتا تھا، کوئی شام کو کسی قسم کی اٹینڈنٹ نہیں ہوتی تھی. آج وہ جو ہے وہ رات پوری جو ہے 24 آورز وہاں پہ ڈاکٹر ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں، اور بہترین طریقے سے لوگوں کو جو ہے نا وہ سہولتیں مہیا کی جا رہی ہیں. آپ نے 3 ڈاکٹرز کی بات کی، تو ہم وزٹ کریں گے اس کو. ڈاکٹر ہر وقت موجود ہوتے ہیں وہاں پہ؟ اینی ٹائم، جس وقت آپ چاہیں اچانک وزٹ کر لیں، آپ کو وہاں کا رزلٹ دیکھ کے آپ کو پتہ ہوگا کہ ہاں واقعی یہاں پہ کسی نے کام کیا ہے اور سسٹم کو بہتر کیا ہے. اس سسٹم کے تحت ابھی جو ہے نا لوگوں کو میڈیکل سہولتیں مل رہی ہیں. گائنی کا مسئلہ تو حل ہو گیا لطاسف صاحب، ایک جنرل ہاسپٹل کیوں نہیں بنایا گیا ابھی تک کوٹلی ستیاں کے لیے؟ دیکھیں، ہمارے بی ایچ کیو سارے ہم نے ایکٹیویٹ کیے ہوئے ہیں. بی ایچ کیو میں بھی سہولتیں موجود ہیں، اور کوٹلی ٹی ایچ کیو جو ہے اس کی جو پہلے او پی ڈی تھی وہ 3 سے 4 ہزار تھی. آج جو ہے وہ 9 سے 10 ہزار او پی ڈی ہو گئی ہے. اٹ مینس کہ یہ بڑی جلدی سے اس نے امپروو کیا ہے، اور وہاں پہ ایمرجنسی کسی قسم کی بھی کوئی ایمرجنسی ہو، روڈ ایکسیڈنٹ ہو، کوئی اور معاملہ ہو، اس کو بھی وہاں پہ ٹیکل کیا جائے. مری کی کیا صورت ہے؟ مری الحمدللہ، مری میں ہماری
کالوجسٹ بھی موجود ہیں, باقی سارے لوگ بھی موجود ہیں, اسپیشلسٹ سارے کے سارے موجود ہیں. اور مری, یہ آپ کی انفارمیشن کے لیے کہ مری اس وقت پنجاب کے 36 اضلاع میں سے تیسرے نمبر پہ جو ہے نا اس کی پرفارمنس ہے میڈیکل کے حوالے سے, تیسرے نمبر پہ آیا ہے. یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے. ایم پی اے صاحب, مجھے ایک شہری نے بتایا کہ یہاں پہ اگر کسی کو سانپ کاٹ جائے تو اس کی ویکسین بھی نہیں ملتی. آپ کہہ رہے ہیں او پی ڈی 9000 ہو گئی ہے. سانپ کی ویکسین اور کتے کاٹنے کی ویکسین یہ ساری کی ساری مری اسپتال میں بھی اور کوٹلی دونوں اسپتالوں میں موجود ہے. ہم چیک کر سکتے ہیں کسی بھی وقت, اینی ٹائم جس وقت چاہیں آپ چیک کر لیں. لطاسب صاحب یہ بتائیں کہ عام ہاسپٹل کیوں نہیں بنایا جا رہا مری کے لیے, کوٹلی ستیاں کے لیے, ایک عام لوگوں کے لیے, وہ آرام سے جائیں, اپنا وہاں پہ تمام سہولتیں ہوں. تو کیا ایک عام جنرل ہاسپٹل بنا رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, اس سلسلے میں ہم نے ایک کام کیا کہ مری میں ایک اسمبلی سینیٹوریم تھا, بہت بڑا لمبا چوڑا اس کا رقبہ, بہت اس میں ڈاکٹر بہت زیادہ اور مریض بہت کم تھے. ٹی بی اسپتال کے نام سے وہ مشہور تھا. اس کو ہم نے کنورٹ کیا جنرل ہاسپٹل میں. اس کے لیے فنڈز الوکیٹ ہو گئے, کام اس کے اوپر جاری ہے. جنرل ہاسپٹل بھی ہوگا, وہاں پہ یہ جو مدر چائلڈ سینٹر ہے وہ بھی بنے گا, اور ایمرجنسی بھی وہاں جو ہے نا اس کو بھی جو ہے نا وہ ٹیکل کیا جائے گا, تاکہ اس روڈ کے اوپر اگر کسی جگہ پہ کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جاتا ہے, کوئی معاملہ ایمرجنسی آتی ہے, تو وہ بھی اس کو جو ہے نا وہ ٹیکل کریں گے. کب تک بنے گا یہ؟ اس پہ کام شروع ہے, اس کے اوپر بڑی تیزی سے کام شروع ہے. اس کے لیے فنڈ الوکیٹ ہو گئے ہوئے ہیں, پچھلے سال سے اس کے اوپر کام شروع ہے. اچھا, لاگت کتنی ہے اس پہ؟ 122 ملین جو ہے اس کے اوپر الوکیٹ ہو چکے ہوئے. زبردست.